بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ایک مسلمان آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ حیات اللہ رب العزت کی ذات کی محبت ہے۔ ایسی محبت کہ اس جیسی محبت بندہ اور کسی سے نہ کرے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی محبت میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ انسان کی عظمت بھی اسی میں ہے کہ اس کا سر کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں، جناب میں، عبادت میں جھکے، اور یہ جو شرف اللہ اسے عطا فرمائے، اس شرف و عزت کی، عظمت کی اس طور حفاظت کرے کہ کائنات میں اور کسی کے بھی سامنے یہ سر عبادت کے لیے نہ جھکے۔ مالک کائنات نے ہمیں اس دور میں یہ دکھا دیا کہ دیکھو، انسان کو جو اللہ نے عظمت اور شرف عطا فرمایا تھا، اور اسی عظمت و شرف کی وجہ سے اسے صرف اپنے آگے جھکنے کا حکم دیا تھا، بہت سارے انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سر کو اللہ کی مخلوق کے آگے جھکا دیا، جانوروں کے آگے جھکا دیا، جانوروں میں سے غلیظ جانوروں کے آگے جھکا دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ کیڑوں مکوڑوں میں سے بھی کچھ مخلوقات کی عبادت کرنے لگے۔ ایک موحد آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جو کروڑوں خداؤں، کروڑوں معبودوں کے ماننے والے ہیں، اور اپنا سر جگہ جگہ پہ، دہلیز دہلیز پہ، کبھی زندہ کے سامنے تو کبھی مردہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، موحد انسان یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے مجھے ممتاز رکھا ہے، جو تو نے قرآن میں کہا کہ میں نے بنی آدم کو سارے جہان پر بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ ہم نے بنی آدم کی اس فضیلت اور اس عظمت کو برقرار رکھا کہ کسی ہلکے کے سامنے، چھوٹے کے سامنے، مخلوق کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ خالق، مالک، بادشاہ، ایک اکیلا، واحد، قہار اور جبار کے سامنے سر جھکایا ہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے ایک مومن مسلمان کی زندگی کا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عقیدت و محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت، ایسی نسبت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوں،
امتی، میں ان کا پیروکار، میں ان کی اتباع کرنے والا، جسے اللہ رب العزت نے، اسی سب سے بڑے مالک نے میری رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، اور جس پر میری رہنمائی اور میری ہدایت کے لیے کتاب اتاری، اور میری آسانی اور ہدایت کے لیے اس نے میرے سارے شعبہ زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت اور اللہ اور رسول پر ایمان اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ مسلمان اور مومن کا بڑا سرمایہ حیات ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے مشکلات میں، کٹھنائیوں میں، تکالیف میں، بھوک میں، قسم پرسی کی حالت میں، بے یار و مددگاری کی حالت میں، اس دور میں جب ساری دنیا اللہ کے پیغام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑی تھی، جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ساتھ پھر اس طرح دیا کہ وہ ایک صحابی نے بڑی یادگار بات کی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھر سے تو اور کوئی ارادہ لے کے نکلے تھے، لیکن اب یہاں بدر میں پہنچ کے حالات کچھ اور ہیں، اب تو سیدھی جنگ کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا، مجھے مشورہ دو۔ تو ایک نے کھڑے ہو کے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اصحاب موسیٰ تو نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم اصحاب موسیٰ تو نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب لڑیے، آپ اور آپ کا رب جہاد کیجئے، آپ اور آپ کا رب مقابلہ کیجئے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، نہیں، ایسی بات نہیں، ہم اصحاب محمد ہیں، آپ ہمیں پہاڑوں میں حکم دیں، آپ ہمیں دریاؤں میں حکم دیں، آپ ہمیں برق غماد تک لے جائیں، آپ کے ہاتھ کا، آنکھ کا اشارہ چلتا چلا جائے گا، ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کے لیے اسی جانب، اسی رو بہتے چلے جائیں گے۔ اس طور ساتھ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگو تمہارے لیے اللہ نے یہ جو مجھے دین دے کے بھیجا ہے، اس میں مشکلات ہیں، چھوٹا بچہ، نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ جاؤں گا، دین کی نصرت و اعانت کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، اپنے رسول کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نوجوان ہے، چمکتا ہوا سفید، سرخ و سفید چہرہ ہے، کہا یہ جو گال پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں نا، یہ مرجھا جائیں گے، یہ جو پھول کی طرح کھلے ہوئے گال ہیں، یہ جو گالوں میں خون اور سفیدی ہے، مرجھا جائیں گے گال، ایسے نہیں رہو گے جنگ و جہاد میں سفر کر کے جیسے اب ہو گھر میں۔ کہا اللہ کے پیغمبر میرے گال اللہ کے رسول کے گالوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میرا چہرہ، میری جان یہ اللہ کے رسول سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ مومن اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کو محبوب رکھیں، نبی کو اولیت دیں، نبی کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولا رکھیں، ایسا ہم نے نبی کو بنایا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل سے ویسا دکھا دیا کہ جیسا اللہ نے کہا یہ ہم نے ویسا کر دیا ہے۔ اس طور ساتھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے
کلمہ حق بلند کرتا ہے، دھوکے سے لے جایا گیا اور کسی نے پیچھے سے پیٹھ میں نیزہ گھونپ دیا جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا۔ نیزہ گھونپا گیا، جان جب نکلنے کو آئی، تڑپتا ہوا جسم زمین پہ گرتا ہے اور یہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے نقصان نہیں اٹھایا، میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ یہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گرنا، اللہ کے دین کے لیے تڑپنا، میرے خون کا اللہ کے دین کے لیے بہنا، یہ میری کامیابی کی علامت ہے۔ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا کہ وہ عہد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دین کا ساتھ دیں گے۔ صحابہ سے پوچھا گیا جب حدیبیہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب سے بیعت لی تھی، کس بات پہ بیعت لی تھی؟ صحابی نے کہا بایعناہ علی الموت، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، اللہ کے پیغمبر مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، موت تک، جب تک سانس ہے، جب تک جسم میں جان ہے۔ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، وہاں پہ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے۔ بادشاہ نے کہا دین چھوڑ دو، اللہ کا دین چھوڑ دو۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں اب ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں اور دین چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے لالچ دیا، پھر سزا کا خوف دیا، پھر اس کے سامنے اس کے مسلمان بھائیوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ کہا ایسے کروں گا؟ کہا جو مرضی کر لے۔ روایت کے الفاظ ہیں، کہا لے جاؤ اسے بھی اس کے ساتھیوں کی طرح ڈال دو تیل میں۔ گئے اور رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے واپس بلایا، ڈر گئے ہو، خوف آ گیا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، بس اتنی سی بات تھی، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا ڈرا نہیں، افسوس ہے ایک بات کا کہ اللہ نے جان ایک ہی دی ہے، حسرت یہ رہے گی کہ جان ایک دی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں مالک کائنات نے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک جان دی ہوتی، محمد کے دین کے لیے میں دیتا چلا جاتا۔ اس طور ساتھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آ کے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی، تیری ایسی حالت، تو ایک دور میں امیر کبیر ماں کا بیٹا، تو نے جو سوٹ جو کپڑا ایک دفعہ پہنا اسے دوبارہ پہنا نہیں، تو مکے کی جس گلی سے گزر جاتا لوگوں کو، پیچھے آنے والوں کو پتہ چلتا یہاں سے گزر کے گیا ہے کہ اس کے لگائے ہوئے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، میرے سامنے ایسے بیٹھے ہو۔ کیا حالت تھی؟ دو ٹاٹ ہیں، ایک ٹاٹ نیچے باندھا ہوا، ایک ٹاٹ اوپر جسم کے اوپر ڈالا ہوا۔ ہمیں تو اسلام مل گیا، بنا بنایا پکا پکایا، یہ ملک بھی مل گیا، اسلام کے نام پر لیا ہوا حاصل کیا ہوا، ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا احساس ان قربانیوں کا جو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم سے پہلے لوگ خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے گئے۔ کہا کچھ اور لے کے بھی آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں بچا سوائے رسول پر ایمان کے، اللہ پر ایمان کے، کچھ نہیں بچا۔ سرمایہ حیات تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان بچ گیا ہے پھر کچھ نہیں گیا۔ مال بھی گیا، چلنے لگا مکہ سے ایک صحابی، لوگ آ گئے رشتہ دار، مال ہمارا ہے، مال لے لو۔ کچھ اور آ گئے، سواری پہ ہمارا حق ہے،
کہا سواری لے لو، سسرال آ گئے، بیوی بچوں پہ ہمارا حق ہے، کہا بیوی بچے بھی لے لو، اکیلا تنے تنہا مکہ سے مدینہ تک کا سفر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنی کہانی سناتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے پہنچا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے ہیں اور روتے ہیں۔ کبھی یہ ہمیں تو صرف تجربہ ہے اپنے گھروں سے دور رہنے کا، یا پڑھائی کرنے کے لیے یا کمائی کرنے کے لیے، دو کام، یا پڑھائی کے لیے یا کمائی کے لیے، اور جو پڑھائی ہم کرتے ہیں وہ بھی کمائی کے لیے، دو طرح سے باہر رہنے کا تجربہ ہے۔ پڑھائی کے لیے رہتے ہیں، پیچھے ماں باپ خیال بھی رکھتے ہیں، خبر گیری بھی رکھتے ہیں، خرچہ بھی بھیجتے ہیں، ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کمائی کے لیے جاتے ہیں تو کمپنیاں خیال رکھتی ہیں۔ آپ تصور کریں، نہ پڑھائی کے لیے نہ کمائی کے لیے، پیچھے جو خبر گیری کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جسم کے کپڑے بھی اتار کے ادھر جاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے جسم کے کپڑے ادھر اتارو، اس کے بعد پھر جاؤ۔ کتنے ہی لوگ ایسے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کی ساری کمائی کو قربان کر دیا، ساری کمائی کو۔ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں لے کے آیا، دین ہے اللہ کا، ایمان ہے اللہ پر، ایمان ہے رسول اللہ پر، یہی سرمایہ حیات ہے۔ یہی تو کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو ضرورت کے لیے چندے کا اعلان کیا تھا، ابو بکر اتنا لے آئے ہو، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اتنا جو لے آئے ہو گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب سے پہلے تصور کریں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ آپ کے لیے ہم نے سارا جہان چھوڑ دیا ہے، مال چیز کیا ہے؟ سارا جہان چھوڑ دیا ہے، اپنوں سے بیگانوں سے دشمنیاں مول لی ہیں، اپنے میدانوں میں مقابل اترے، اپنوں کے سامنے تلوار اور تیروں کے ساتھ لڑے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جب سارا کچھ آپ کے لیے کیا ہے، گھر میں اللہ اور رسول کی محبت چھوڑی ہے، ساتھ نبھایا تو ایسے نبھایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کرتے ہوئے ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، میدان احد سے افواہ اڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایسا موقع تھا، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، شہادت کی افواہ سنی، پیر اکھڑ گئے، صفیں بکھر گئیں، حوصلے ٹوٹ گئے، اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے کہ جب اللہ کے رسول نہ رہے تو پھر لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر بھی دیکھیے، ایک صحابی آواز دیتا ہے، ساتھ نبھایا، اس طور نبھایا۔ ایک صحابی آواز دیتا ہے، موتو علی ما مات رسول اللہ، اور جس مشن کے لیے اللہ کے رسول نے جان دے دی، تم بھی اسی مشن پہ جان دے دو۔ اللہ کے رسول نہیں رہے تو جانوں کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پاؤں اکھڑے، لوگ پریشان ہوئے، خبر مدینہ میں پہنچی، خاتون نکلی کہ اللہ کے رسول کا پوچھوں۔ ایک صحابی ملا، کہا اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ ارد گرد صحابہ تھے سارے، کوئی پکی خبر نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ تیرا باپ اس جنگ میں کام آ گیا ہے، وہ شہید ہو گیا۔ کہا شکر ہے اللہ کا، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتلائیے۔ دوسرے سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول کی تو پکی اطلاع نہیں ہے، لیکن تیرے بھائی کے بارے میں پکا پتہ ہے۔
کہ وہ اللہ کے راستے میں جان دے گیا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے بارے میں تو کسی سے کوئی بات پکی نہیں سنی، لیکن تیرا شوہر اللہ کے راستے میں شہادت پا گیا ہے۔ چوتھے نے کہا تیرا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ خاتون پہنچی جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زخمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی، زخم بہ رہا، اور صحابی فرما رہے کیف یفلح قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم، یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ زخمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جھرمٹ کے بیچ میں، اور صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تیروں اور تلواروں کے سامنے۔ جب یہ خاتون پہنچی، نظر چہرہ رسول پہ پڑی، لفظ پتہ کیا ہیں؟ کل مصیبت بعد رؤیتک جلل، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، آپ کی ایک جھلک دیکھی ساری پریشانیاں دور ہو، ایک جھلک آپ کی دیکھی، آپ کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے اس کے قریب نہیں آئے گی۔ لا تمس النار من رآنی ولا رآ من رآنی، دوسری بھی بات ہے، ایک اور بات، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا، اگر ان چہروں کو کسی اور نے دیکھ لیا ایمان والے نے، ان پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ کل مصیبت بعد رؤیتک جلل، اللہ کے پیغمبر آپ کی زیارت ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہی، کوئی دکھ نہیں رہا، کوئی تکلیف نہیں رہی، ساتھ دیا تو اس طور دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاتون آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راہ جہاد میں، یہ میرا کم سن بچہ بھی لیتے جائیے۔ کہا یہ گود والا بچہ یہ جنگ میں کیا کام دے گا؟ گود میں بچہ ہے، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جنگ میں کیا کام دے گا؟ پتہ کیا کہتی ہے خاتون؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہو، آپ میرے بچے کو آگے کر دیجئے کہ آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو کچھ نہ ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، قرآن ایمان کی گواہی دے، ساتھ دیا تو اس طور دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل سرمایہ حیات یہ ہے، جو بچے گا وہ ادھر سے بچے گا، اگر یہ چلا گیا تو پھر کچھ بچے گا۔ دین کی قدر و قیمت، ایمان کی قدر و قیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر و قیمت، اللہ کے قرآن کی قدر و قیمت اگر کسی نے سیکھنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے رجوع کرے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، تاریخ پر اکتفا نہ کرے، تاریخ پر یقین نہ کرے۔ تاریخ ہر ایک نے اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے ذہن کے مطابق لکھی ہے۔ آج ہمارے ہاں ملکی حالات کا ہر ایک کو علم ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے جو ہم تک حالات پہنچانے والے ذرائع ابلاغ ہیں، ٹیلی ویژن ہے یا اخبارات ہیں، آپ ایک ٹیلی ویژن پہ کچھ اور خبر سنیں گے حکومت کے بارے میں، دوسرے پہ کچھ اور خبر سنیں گے۔ یہ ان کی اپنی اپنی پالیسیاں ہیں، اپنے اپنے نظریے ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں۔ تاریخ کا حال یہی ہے، تاریخ کا حال یہی ہے۔ تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ بعض نے تنقید کی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں پڑھنا ہے، قرآن مجید پڑھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے تم میں، اس کی اطاعت کرو۔ اگر چاہو گے نا کہ رسول اللہ ہماری اطاعت کریں، پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں لیکن اے جماعت صحابہ، تم ایسے لوگ ہو،
تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ نے ایمان کی محبت جن کے دلوں میں ڈال دیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، نہ صرف محبت بلکہ وہ ایمان دل کے اندر خوبصورت مزین بہترین پرکشش کر کے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور جیسے ایمان کی محبت ویسے ہی کفر سے نفرت وہ دل میں رکھی ہے. ویسے ہی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے نفرت، ویسے ہی دین کے کسی حکم کی بغاوت سے نفرت اللہ نے تمہارے دلوں میں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اس بندے نے واقعتاً ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے کہ جسے ایمان لانے کے بعد دو اختیار دیے جائیں کہ ان میں سے ایک لے لو جو تمہاری مرضی ہے. اختیارات کیا ہوں؟ یا تو دین کو چھوڑ دو یا پھر آگ میں جاؤ. وہ آگ میں جانا قبول کرے گا، دین چھوڑنا گوارا کر رہا. الیکم الکفر، اس قدر اللہ نے کفر سے نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی. بات جاری رہے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا اللہ.